السلام علیکم دوستو ساتھیو، سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 اکتوبر ہے اور منگل ہے سن 2020۔ اپوزیشن کا جو جلسہ ہے 16 اکتوبر کا گجرانوالہ کا، اس کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں اور ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے اپوزیشن نے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا حکمت عملی ہے، کس طریقے سے اپوزیشن اسے گین کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب جو بیہائنڈ دا سین ملاقاتوں کا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شہباز شریف صاحب سے ذرائع کے مطابق 2 اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی کوئی اس حوالے سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی یکا یک بیمار ہوئے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً بیمار تھے، لیکن ایک چیز جو ماضی کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ملاقاتوں کا ٹائم ہوتا ہے، ملاقاتوں کا سیزن آتا ہے، تو زیادہ تر ملاقاتیں ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بھی بیمار ہوئے اور ان کا شوگر لیول ڈراپ ہوا۔ بلاول بھٹو اور آصفہ ان کو لے کے گئے ضیاء الدین ہاسپٹل میں، جہاں پر ڈاکٹر عاصم نے کراچی میں یہ بتایا کہ ان کا شوگر لیول ڈراپ ہے، ان کے ٹیسٹ ہوئے، لیکن ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک ملاقات جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہو چکی ہے۔ تو فساد پہ سامنے ایک بھرپور مہم، ایک کیمپین نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم کی، جس میں وہ گجرانوالہ میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ورکرز کو، جو یو سی لیول کے جو کونسلرز ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز گجرانوالہ کے، ان کو بطور خاص یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ اس جلسے کو بہت زیادہ کامیاب بنانا ہے۔ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کو اپوزیشن وہ استعمال کرے گی، جبکہ دوسری جانب حکومت نے بھی فری ہینڈ دے دیا ہے۔ حکومت کے وزراء یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس ایک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی نون لیگ نے تیار کی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا یعنی اس کی 5-6 جہتیں ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک جلسہ ہوگا، کیونکہ گجرانوالہ ڈویژن کی ساری جو نشستیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی، وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ پھر لاہور میں بھی جو بہت بڑی ایک اکثریت سوائے 1 یا 2 سیٹس کے ساری مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ تو اب جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کو، مسلم لیگ نون کے قائدین سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آئیں، ورکرز کو لے کے آئیں اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈو اور ڈائی والی صورتحال بنا کر مریم نواز صاحبہ نے یہ ہدایت کی ہے کہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہو کہ لاہور سے گجرانوالہ تک بالکل ایسا لگے کہ جیسے ایک ہو گیا، سڑک جی ٹی روڈ جو ہے وہ ایک ہو گئی ہے۔ یہ تو ان کی خواہش ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اس کے علاوہ اسٹریٹجی یہ تیار کی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اجتماع جتنی ان کی توقع ہے کسی وجہ سے وہ نہ ہو سکا، کیونکہ حکومت کی بھی جو حکمت عملی ہے اس میں جلسے کو تو انہوں نے نہیں روکا، لیکن ایسے وہاں پر پولیس افسران ہیں، مینجمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی ایسی پلاننگ ہے کہ مختلف جگہوں پر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی اور آسانی سے ایکسیس نہیں ہوگی، گاڑیوں میں آسانی سے ایکسیس نہیں دی جائے گی جلسہ گاہ میں۔ پیدل اگر لوگ آتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو جو باہر سے آئیں گے وہ گاڑیوں میں آئیں گے، ٹرکوں میں آئیں گے، بسوں میں آئیں گے، اپنے وہیکلز میں آئیں گے، اور اگر رکاوٹیں ڈال کر ان کا سلسلہ روک دیا جائے تو پیدل جو لوگ آئیں گے ان سے تعداد کم ہوگی۔ تو ایک مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت اپوزیشن کا اور حکومت کا۔ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہو، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جلسہ ہو، جلسہ گزر جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ بڑا ہجوم نہ ہو۔ اب جو میڈیا ہے اس کو بطور خاص یوز کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے حمایت میں یا ان کے زیر اثر چلنے والا جو میڈیا ہے وہ اس نے ابھی سے بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں تو خبریں یہ ہیں کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے بعد اس دن خاص طور پر یہ خیال کیا جائے گا کہ لوگوں کو دکھایا جا سکے، جو شارٹس دکھائے جا سکیں، جو ایسی جگہوں کی فوٹیجز دکھائی جا سکیں جہاں پہ لوگ بہت زیادہ نظر آئیں، کیمرے کے اینگل اس طرح کے استعمال کیے جائیں۔ لیکن ایک جو سب سے بڑی حکمت عملی ہے مسلم لیگ نواز کی، وہ جو حکومت کے لیے جو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے، اپنے دوست کالم نگاروں کے ذریعے، پروگرام اینکرز کے ذریعے گورنمنٹ، اب نون لیگ
یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون یعنی اپوزیشن اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے اس جلسے کی صورت میں. اور جو تحریک انصاف کے حامی میڈیا میں لوگ ہیں یا ان کے خیالات کو لے کر زیادہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جھگڑا ہے، اور یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آبجیکٹو ہیں یہ جناب عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے. تو اب یہ خاص طور پہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ جلسہ ہے، یہ تحریک انصاف اس کو پھیلا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان دراڑیں پیدا ہوں، ان کے درمیان لڑائی کسی صورتحال ہو. حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نواز کا، وہ بیانیہ ہے ہی پاکستان کی فوج کے خلاف، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان ہیں یہ الیکشن ہار چکے تھے، یہ دھاندلی کے نتیجے میں آئے اور ان کو سلیکٹ کیا گیا. اور سلیکٹ کس نے کیا؟ پاکستان کی فوج نے کیا. لیکن اب میڈیا میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے دی. اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ عدالتوں کی طرف سے وہ گئے ہیں. اب جب عدالت نے یہ بات بالکل واضح کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی واضح کر دی کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت جو ہے وہ کوئی پاکستان کی عدالتوں نے نہیں دی، تو بالکل اب کھل کر مسلم لیگ نون کے لوگ اخبارات میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو باہر جانے کی اجازت تھی نواز شریف صاحب کو، وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے دی تھی. بالکل اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ فوج کے خلاف ہے، نون لیگ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یہ تو تحریک انصاف اپنا یہ بیانیہ دے رہی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں پچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور اس میں بڑے ایک طریقے سے کالمز میں یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ جو مقدمہ ہے بغاوت کا مقدمہ، وہ در حقیقت تحریک انصاف نے کیا، لیکن اس کی اونرشپ کو وہ نہیں لے رہے، اور اونرشپ سے غائب ہونے کے بعد تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی ایجنسیز نے یہ پرچہ درج کروایا ہے. اور اسی لیے تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو یہ پرچہ درج نہیں کروایا تاکہ مسلم لیگ نواز، پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، یہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو. تو یہ جو جلسہ ہے، ایک جو بڑا آبجیکٹو اس جلسے سے اپوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ یہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو لڑایا جائے. یہ تاثر دے کے اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، ٹاک شوز میں، کالمز میں اس بات کو ہائی لائٹ کروایا جائے کہ تحریک انصاف در حقیقت اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی لڑائی کروا رہی ہے، تاکہ وہ محفوظ رہیں، آرام سے حکومت کرتے رہیں، اور ادارے جو ہیں اور اپوزیشن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. اداروں پر جو تنقید ہوگی اپوزیشن کی طرف سے، اس سے ادارے کمزور ہوں گے، اور وہ پھر جب آ کر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کسی حوالے سے، تو تحریک انصاف کا اس میں فائدہ ہوگا. یہ پرسیپشن بنانے کی بڑے خضوع و خشوع سے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، بڑے ماہرانہ انداز میں، یوزنگ آل دا ماڈرن پروپیگنڈا ٹیکنیکس، یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں کو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے. بہرحال اب جو حکومتی جو کوششیں ہیں، حکومتی کوشش میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ جمع نہ ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا ہے کہ ان کو اس حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کتنا بڑا بھی جلسہ ہو. انہوں نے اپنے دوستوں ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس جلسے کی مخالفت اس بنیاد پر نہ کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف نے بھی لائرز کنونشن کیا، تحریک انصاف نے پنڈی میں بھی ورکرز کنونشن کیا، اور آگے چل کر اگر گجرانوالہ کا جلسہ بڑا جلسہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اپوزیشن اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ وہ جلسے کر سکے، تو عمران خان صاحب اس کا جو جواب ہے وہ سیاسی طور پر دینا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی جو سرکاری مشینری ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. وہ سیاست کا مقابلہ
سیاست میں ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اپوزیشن نے ایک ماحول جو بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پرائم منسٹر کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ یہ لائرز کنونشن میں کیوں گئے تھے کنونشن سینٹر میں، وہ تو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، کسی گروپ کے اب نمائندہ نہیں ہے، وہاں پر وہ کیوں گئے. انہوں نے وزیر اعظم سے بھی جواب مانگ لیا، اٹارنی جنرل سے بھی جواب مانگ لیا، ایڈوکیٹ جنرل سے بھی جواب مانگ لیا، اور چیف جسٹس صاحب کی طرف لکھ کے بھیج دیا آرڈر کہ وہ اس کے حوالے سے ایک بڑا بینچ بنائیں. تو ایک کوئی اس کی چیف جسٹس صاحب بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، وہ بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن ایک طرح سے جو مسلم لیگ نون یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ بس اب عمران خان کی گورنمنٹ جانے والی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ دسمبر جنوری سے بہت پہلے عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک نوٹس آنا، وہ ایک بھلے اس کی کوئی سالڈ فوٹنگ نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جو سائیکلوجیکل جو فائدہ مسلم لیگ نون اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اپوزیشن کے دیکھیں جی اب تو ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گھیرا تنگ ہوگا، اور اب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اب جو ورکرز ہیں وہ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں، لوگ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور مہنگائی خاص طور پر جو اس وقت جو اشیاء صرف ہیں، بازاروں میں قیمتیں جو ہیں ڈیلی کی بنیاد پر زیادہ کی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈرز جو ہیں، کاروباری جو لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے کاروباری لوگ ہیں، وہ خاص طور پر مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں، چیزوں کی شارٹیج کر رہے ہیں. 16 اکتوبر کے جلسے سے پہلے لوگ تنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی ویسے بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جلتی پر تیل کا کام، کہ تھوڑا سا اپنا حصہ بھی ڈال دو، تھوڑا اور اس کو بڑھا دو، تاکہ لوگ جتنے زیادہ غم و غصے میں ہوں گے، جتنے زیادہ خفا ہوں گے، جتنے زیادہ ناراض ہوں گے مسلم لیگ کے لوگ یا عام آدمی، تو وہ تحریک انصاف کے خلاف جو جلسہ ہے، جو اس کا ایجیٹیشن ہے، اس میں شریک ہونے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے. تو یہ بھی ایک طریقے سے اس وقت بھرپور انداز میں کوشش کر رہی ہے اپوزیشن، اپنے تمام جو سورسز ہیں، میڈیا میں ہیں، گراؤنڈ پہ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، ان کو انہوں نے حرکت میں وہ لے کے آئے ہیں، اور ایک بہت بڑا شو کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جبکہ جو عمران خان ہیں وہ بنیادی طور پر اس کو بڑی احتیاط سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، فری ہینڈ دیا ہے، اور گجرانوالہ کے جلسے کے بعد وہ اپنی حکمت عملی کو مرتب کریں گے. دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ. اور جاتے جاتے میں یہ آپ کو بتا دوں، زرداری صاحب کی جو بیماری ہے یہ بھی بالکل ویسی ہی بیماری ہے جیسے شہباز صاحب کی اور نواز صاحب کی بیماری ہوتی تھی. جب بھی ملاقاتیں کرنی ہوتی تھی تو وہ جاتے تھے. اب اس بات کا بڑا ایک اسٹرانگ امکان ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایک واجبی سی شرکت ضرور ہوگی، لیکن گراؤنڈ پر پیپلز پارٹی کو بہت بڑا شو کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. جیسے نون لیگ نے اپنی پارٹی ورکرز کو ہدایت کی ہے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسی ہدایت نہیں کی کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ پورے پنجاب سے وہاں پر آئیں. تو اس لیے یہ جو شو ہے یہ نون لیگ کا شو ہوگا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے جو مدارس کے بچے ہیں وہ ایک بڑی کثیر تعداد میں شرکت کریں گے. اس پہلو پر بھی میں اگلی ویڈیو پر آپ سے بات کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.